بھائی، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ میرا ایک دوست تھا، وہ مر گیا ہے۔ اس نے 2 دفعہ بدروؤں کی پوجا کی، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بدروئیں کسی بیمار کو اچھا کر سکتی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحیح ہے، بدروہیں ہمیں پیار نہیں کرتی۔ اگر ہم ان کی پرستش کرتے رہیں تو وہ ہماری تھوڑی بہت مدد ضرور کرتی ہیں، لیکن وہ فائدے کی بجائے نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، بدروئیں تو چاہتی ہیں کہ ہم اندھے ہی رہیں اور ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہو، ہم ان سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ کاش میں بھی بدروؤں کے اثر سے آزاد ہو سکتا۔ انجیل کہتی ہے کہ اگر ہم بدروحوں کو چھوڑ کر یسوع پر ایمان لے آئیں تو ہم ان کے اثر سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہم انہیں چھوڑ تو سکتے ہیں، لیکن بدروئیں ہم سے ناراض ہو کر ہمیں پریشان کریں گی۔ لیکن یسوع بدروحوں سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ تو بدروحوں کے سردار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ بدروہیں یسوع سے بہت ڈرتی ہیں۔ ڈرتی ہوں گی، لیکن ہم سے تو نہیں ڈرتی۔ اگر ہم یسوع کی عبادت کرنا شروع کر دیں تب بھی بدروہیں ہمارا نقصان کر سکتی ہیں۔ نہیں، بدروحوں کی اتنی جرت کہاں کہ ہمیں پریشان کریں۔ انجیل کہتی ہے کہ اگر ہم یسوع پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں تو وہ دن رات ہر جگہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ لیکن اگر یسوع ہمیں چھوڑ دے گا تو بدروہیں واپس آ کر ہمیں پھر سے پریشان کرنے لگیں گی۔ یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کیا ہم لوگ بھی یسوع کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر ہم توبہ کریں اور یسوع کی عبادت کرنے لگیں تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ عرصہ ہوا کہ یسوع تو اسی لیے آیا تھا کہ ہماری مدد کرے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا اور پھر سے زندہ ہو گیا۔ اب ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں ضرور نجات دے گا اور دوزخ اور بدروحوں سے بچائے گا۔ لیکن یسوع اب کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں سب اس کی نظر میں ہے۔ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ جانتا ہے۔ وہ سچ مچ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے کیا کروں؟ تم اس سے یوں دعا مانگو، اے یسوع، میں ایک گناہ گار ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور بدروحوں کو بھی چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اے یسوع، میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ تب یسوع آ کر تمہارے دل میں رہے گا، وہ بدروحوں کو دور کر دے گا، وہ تمہاری اچھی طرح حفاظت کرے گا اور تمہارا خیال رکھے گا۔ تب تم بھی اس سے محبت کرنے لگو گے۔ انجیل کو پڑھو اور اس کے حکموں پر عمل کرو۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک عورت گاؤں کے ایک کنویں پر پانی بھرنے آئی۔ اس نے دیکھا کہ کنویں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس عورت کو معلوم نہ تھا کہ وہ شخص خداوند یسوع ہے۔ جو ہی اس نے اپنا مٹکا نیچے رکھا، اس آدمی نے کہا، مجھے پانی پلا۔ اس نے اس آدمی کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے قبیلے کے نہیں، پھر مجھ سے پانی کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کے لوگ تو ہم لوگوں سے کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتے۔ خداوند یسوع نے کہا، اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو تو فوراً مجھ سے پانی مانگتی۔ اس عورت نے تعجب سے پوچھا، کیا کہا؟ آپ کے پاس اس گہرے کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول تک نہیں، آپ پانی کیسے دیں گے؟ اس نے جواب دیا، جو کوئی یہ پانی پیتا ہے پھر پیاسا ہوگا، لیکن جو کوئی وہ پانی پیتا ہے جو میں دیتا ہوں وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ وہ بولی، صاحب، وہ پانی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے دیجیے، تاکہ پھر کبھی پیاسی نہ ہوں اور نہ ہی پھر پانی بھرنے کو آؤں۔ تب خداوند یسوع نے کہا، اچھا، جا اپنے خاوند کو بلا لا۔ اس نے کہا کہ میرا خاوند نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے کہا، تو سچ کہتی ہے، تو 5 خاوند کر چکی ہے اور جس کے پاس تو رہتی ہے وہ تیرا خاوند نہیں ہے۔ اس عورت نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ تو میرے بتائے بغیر میرے سارے حالات سے واقف ہے۔
لہٰذا وہ بولی، مجھے لگتا ہے آپ کوئی مرد خدا ہیں۔ جب خدا کا بیٹا یعنی مسیح آئے گا تو ہمیں سب باتوں کی خبر دے گا۔ اس نے کہا، میں ہی مسیح موعود ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت گاؤں کی طرف دوڑ پڑی اور وہ گھروں کے سامنے سے گزرتے وقت پکارتی جاتی تھی کہ آؤ اور اس آدمی کو دیکھو جو سب کچھ جانتا ہے۔ یہ وہی مسیح ہے جس کے بارے میں ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے کہ وہ آنے والا ہے۔ یہ وہی نجات دہندہ ہے۔ آؤ اور دیکھو، وہ کنویں پر بیٹھا ہے۔ جب انہوں نے خداوند یسوع کو دیکھا تو آپ سے التجا کی کہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ قیام فرمائیں۔ چنانچہ خداوند یسوع ان کے ہاں رہے۔ خداوند یسوع نے جو پانی عورت کو پیش کیا وہ کیا تھا؟ وہ ایسا پانی نہ تھا جسے پیتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کا اور گناہوں کی معافی کا پانی تھا۔ بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع سے گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی مانگی، چنانچہ جتنوں نے بھی زندگی مانگی خداوند نے انہیں یہ نئی زندگی بخش دی، اور یوں وہ سارا گاؤں خوشی سے بھر گیا۔ جو لوگ خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں، آپ ان کے گناہ بخش دیتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کیا آپ نے خداوند یسوع کا یہ تحفہ پایا ہے؟ خداوند یسوع یہاں موجود ہیں، اور اگر آپ ان سے مانگیں گے تو وہ آپ کو بھی یہ تحفہ عنایت فرمائیں گے۔ 4 ساتھی 3 دن سے سفر کر رہے تھے۔ ایک بڈھا تھا، ایک اس کا لڑکا، 2 نوکر اور ایک گدھا۔ آخرکار وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں خدا نے انہیں بھیجا تھا۔ دونوں نوکر اور گدھا تو پہاڑ کے دامن میں رہ گئے، لیکن وہ بڈھا اور اس کا لڑکا دونوں ساتھ ساتھ پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ وہ لڑکا قربانی کے جانور کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس لڑکے کے والد حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری تھامے ہوئے تھے۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو لڑکے نے کہا، ابا جان، آگ اور لکڑی تو موجود ہے، لیکن قربانی کا برہ کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کی طرف نظر کی اور جواب دیا، بیٹے، خدا خود قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کا دل ٹوٹ گیا۔ پھر وہ وقت بھی آ پہنچا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کو باندھ کر قربان گاہ پر رکھا۔ یہ وہی قربان گاہ تھی جس کے بنانے کے لیے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر جمائے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، عین اسی وقت خدا کے ایک فرشتے نے پکار کر کہا، ابراہیم، ابراہیم، اپنے بیٹے پر چھری کا وار نہ کر۔ حضرت ابراہیم رک گئے اور آپ نے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں الجھے ہوئے تھے۔ آپ نے اسے لیا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں قربان کیا۔ اس واقعے کے سینکڑوں سال بعد حضرت ابراہیم کے اس ملک کے ایک شہر میں ایک نبی موجود ہوا جس کا نام حضرت یوحنا تھا۔ اس نبی نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے 2 شاگردوں سے کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ دونوں شاگرد اسی وقت اس معصوم اور گناہوں سے پاک شخص کے پیچھے ہو لیے۔ اس شخص کا نام یسوع مسیح تھا۔ ان 2 شاگردوں میں جو اس دن یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک کا نام اندریاس تھا۔ 3 سال بعد اسی اندریاس نے خداوند یسوع مسیح کو ایک بھاری صلیب اٹھائے کلوری کی پہاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ پہاڑی شہر کے باہر تھی۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا تو قربان ہونے سے بچ گیا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے دیا۔ خداوند مسیح کلوری پر 2 ڈاکوؤں کے ساتھ صلیب پر چڑھا کر مارے گئے۔ ان 2 ڈاکوؤں کو تو اپنے جرم کی سزا ملی تھی۔ ہمارے خداوند مسیح قربان ہو گئے۔ آپ کا خون خدا کی طرف سے بطور قربانی بہایا گیا تاکہ وہ انسان کے گناہ کا کفارہ ہو۔ یہ نظارہ دیکھ کر اندریاس کو یہ پیشن گوئی یاد آئی کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ انجیل مقدس یہ بھی بیان کرتی ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند مسیح نے 3 دن بعد زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ خدائے قادر ہیں۔
خداوند ان سب کو جو آپ کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں بچانے پر قادر ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ آپ ہی ہیں جو تھے، جو قربان ہوئے اور اب ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ کیا مسیح سچ مچ موت سے دوچار ہوا؟ کیا اس کی موت کی کہانی سچی ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یسایہ نبی نے کہا تھا کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا۔ جی ہاں، مسیح انسان کے ہاتھوں مارا گیا۔ خدا نے اسے اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی جان لوگوں کے گناہ کے بدلے میں دے دے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگتنی پڑے گی۔ خدا نے کہا تھا کہ جب تک کوئی بے عیب برہ اپنی جان نہ دے اور خون نہ بہائے، گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ اسی طرح ہو سکتا ہے۔ مسیح ایک ایسا شخص تھا جس میں کوئی گناہ نہ تھا، وہی گناہوں کا کفارہ ہو سکتا تھا۔ اس نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور اپنا خون دے کر قرض ادا کر دیا۔ ہمارے گناہوں کے بدلے میں اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ پلاطس حاکم نے اپنی عدالت میں مسیح کا بیان سنا اور کہا، میں اس آدمی میں کوئی قصور نہیں پاتا، میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر لوگوں نے جواب دیا، بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو چلے ہیں، اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو بادشاہ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ پلاطس نے جب یہ سنا تو کہا،
तुम ही इसे ले जाओ और इसका फैसला करो, मैं तो इसमें कोई कसूर नहीं पाता। तब उसने पानी मंगवा कर हाथ धोए और कहा कि मैं इसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। यीशु को अदालत से ले गए। वो अपनी सलीब उठाए हुए वहां तक गया जहां उसे सलीब दी गई। सब लोग उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। क्या वो अपने दुश्मनों से अपने आप को नहीं बचा सकता था? जरूर बचा सकता था, वो ऐसा कर भी सकता था, लेकिन उसे इस पेशन गोई का इल्म था कि मेरे लोगों के गुनाहों के लिए वो मारा गया। वो वहां सलीब पर टंगा हुआ था। उसके हाथों और पांवों में कीलें ठुकी हुई थीं और उसकी पीठ कोड़ों की मार से जख्मी थी। सुनो वो क्या कहता है, बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूर दूर तक लोगों को यीशु की मौत के बारे में मालूम हो गया था, क्योंकि 3 घंटों तक वहां अंधेरा छाया रहा था। जमीन लर्जी और बहुत से मुर्दे जिंदा हो गए और निकलकर शहर में गए और कई लोगों को दिखाई दिए। यीशु के दुश्मनों ने सोचा था कि वो जीत गए, क्योंकि यीशु मर चुका था। उसे एक गार में दफन किया गया। गार के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया और सिपाही चौकीदारी के लिए मुकर्रर किए गए। इन वाकयात ने साबित कर दिया था कि वो मसीह था। उसने खुद अपने बारे में कहा था, मैं अपनी जान दे सकता हूं और उसे फिर वापस ले सकता हूं। ये खातिमा नहीं था। मौत उसे कब्जे में न रख सकी। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बहुत से लोगों ने उसे देखा। एक दफा तो 500 लोगों ने उसे देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वो एक अजीम बादशाह की तरह नहीं आया था। जो कोई उसे अभी कबूल करेगा और उसके पीछे हो लेगा, वो खुश रहेगा। वो लोगों को अपने पीछे आने से कभी नहीं रोकता। दुआ करो कि वो तुम्हें कबूल कर ले, और तुम दुआ में उससे बात करोगे तो वो जरूर तुम्हारी सुनेगा। झूम के गाओ कि यीशु जिंदा हुआ। मुत्रिबो साज बजाओ कि यीशु जिंदा हुआ। झूम के गाओ कि यीशु जिंदा हुआ। मुत्रिबो साज बजाओ कि यीशु जिंदा हुआ। नूर ही नूर बरसता है कहकशां से। नूर ही नूर बरसता है कहकशां से। चांद का नूर ने पुकारा कि यीशु जिंदा हुआ। मुत्रिबो साज बजाओ कि यीशु जिंदा हुआ। झूम के गाओ कि यीशु जिंदा हुआ। मुत्रिबो साज बजाओ कि यीशु जिंदा हुआ। आशियो आओ चलो आज तौबा कर ले। आशियो आओ चलो आज तौबा कर ले। आज बख्शिश की घड़ी है कि यीशु जिंदा हुआ। मुत्रिबो साज बजाओ
یشو زندہ ہوا، جھوم کر جھوم کے گاؤ کہ یشو زندہ ہوا، مطربو ساز بجاؤ کہ یشو زندہ ہوا، جھوم کر جھوم کے گاؤ کہ یشو زندہ ہوا۔ جب تیرے ہم مسیحا پرستار بن گئے، دنیا کی نظر میں تو گنہگار بن گئے، جب تیرے ہم مسیحا سب چھٹ گئے تو چھوٹے
نہیں کچھ فکر ہمیں، سب چھٹ گئے تو چھوٹے، نہیں کچھ فکر ہمیں، تب خود خدا ہمارے مددگار بن گئے، دنیا کی نظر میں تو گنہگار بن گئے، جب تیرے ہم مسیحا مصلوب ہو کے آپ نے یہ مرتبہ لیا، مصلوب ہو کے آپ نے یہ مرتبہ لیا، ہوتے جگہ کے واسطے مختار بن گئے، دنیا کی نظر میں تو گنہگار بن گئے، جب تیرے ہم مسیحا جان اپنے دی جنہوں نے مسیحا کے واسطے، جان اپنے دی جنہوں نے مسیحا کے واسطے، وہ زندگی کے وارثو حقدار بن گئے، دنیا کی نظر میں تو گنہگار بن گئے، جب تیرے ہم مسیح